دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن پر کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ پیشکش میر کارواں انتقام قسط 18۔ ساری بات انداز کی ہوتی ہے، الفاظ کے استعمال کی ہوتی ہے۔ یار کے معنی ویسے تو دوست کے ہیں، اگر یہی لفظ کسی کی بیوی، بیٹی، ماں، بہن سے منسوب کر کے ادا کیا جائے تو گالی بن جاتا ہے۔ ساحل کے لیے گرل فرینڈ کا لفظ مجھے بہت چیپ محسوس ہوا۔ میں نے 2-3 سانسیں کھینچ کر خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، پھر جنید کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اچانک ساحل کو یہاں سے ایسٹ کیوں منتقل کیا گیا ہے؟ یہ ہائی کمان کا فیصلہ تھا، میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ہائی کمان کیا مطلب؟ تم اس تنظیم میں رہ کر کچھ عرصہ کام کر چکے ہو۔ وہ اپنی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے بولا، تمہیں معلوم ہے بگ باس جو ایک کام صادر کرتا ہے اسی پر کسی سوال کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ 1 مین شو سیٹ اپ ہے، اسی لیے کامیابی سے چل رہا ہے۔ کامیابی سے؟ میں نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ جنید، تم نہیں جانتے تمہاری اس قاتل تنظیم CFK، اس کے اندر کتنی TNT کی بارودی سرنگیں بچھائی جا چکی ہیں؟ جب دھماکوں کا آغاز ہوگا تو اس تنظیم کے چھیترے اڑ جائیں گے۔ شاید میں ایک مرتبہ پھر جذباتی ہونے لگا تھا۔ میں ایک لمحے کو رک کر دوبارہ بولا، میری آواز میں مخصوص قسم کا غصہ تھا۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، ساؤتھ کو دوبارہ اجاڑا جا چکا ہے، اب ایسٹ کی باری ہے، اس کے بعد۔ صدف نے قطع کلامی کرتے ہوئے مجھ سے کہا، وجدان، تم ساحل کے بارے میں کچھ پوچھ رہے تھے۔ میں سمجھ گیا، صدف مجھے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے ذہن کو جھٹکا اور سنبھلنے کی کوشش کی، پھر میں جنید کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے اس سے دریافت کیا، میری ساتھی ساحل کو بڑی رازداری کے ساتھ اس بنگلے پر رکھا گیا تھا، پھر اچانک کہیں اور منتقل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ اصل بات تو مجھے معلوم نہیں، وہ صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ میرا خیال ہے آج صبح ہی حالات خاصے مشکوک تھے۔ ادھر ڈیفنس فیز 2 کے ایک بنگلے پر بہت بڑا مارکا ہوا، پھر کھڈر مارکیٹ کے قریب بھی بڑی افراتفری کی خبریں ملی۔ ہو سکتا ہے کسی احتیاط کی پیش نظر تمہاری میرا مطلب ہے تمہاری ساتھی کو یہاں سے ہٹا دیا گیا ہو۔ سب سے زیادہ احتیاط پسند تو مجھے تم نظر آ رہے ہو۔ میں نے تیکھی نظر سے اسے گھورا۔ سیدھی طرح یہ تسلیم کیوں نہیں کرتے کہ تمہارے ساؤتھ کا باجا بجا دیا گیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی تمہارے بگ باس کے نئے رشتہ داروں کا ایک اعلیٰ درجہ کا آفیسر JD ملک کا بھٹا بٹھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ جب میں سینہ تان کر اس بات کا دعویٰ کر رہا ہوں کہ شعیب غوری اور چودھری نوازش کو میں نے نقصان پہنچایا ہے، تم کیوں گھونگھٹ میں رہ کر سرگوشیاں کر رہے ہو؟ وہ نگاہ چرا کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، میری ساحل کے بارے میں اور کیا جانتے ہو؟ کچھ نہیں، تم یقین کرو، مجھے اس سے زیادہ معلوم نہیں۔ میں نے پوچھا، تمہارا باس شکیب واپس کب لوٹے گا؟ میں یہ بھی نہیں جانتا، وہ بے بسی سے بولا۔ پھر تم کیا جانتے ہو؟ میں چڑ گیا۔ دیکھو، مجھے سختی پر مجبور نہ کرو۔ وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے لگا، پھر مضبوط لہجے میں بتانے لگا، وجدان، مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا تمہاری ساتھی کو یہاں سے کہیں اور بھیج دیا جائے گا۔ شکیب اور سراج الدین کی کوئی بات ہوئی ہوگی۔ میں تو اس وقت چونکا جب 9 بجے ایک بند پولیس موبائل اس بنگلے پر آئی اور شکیب ساحل کو اپنے ساتھ اس موبائل میں بٹھا کر لے گیا۔ پولیس موبائل میں؟ میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بولا، وہ بند موبائل اور اس میں موجود 3 پولیس والے نکلی تھے۔ ان میں سے 2 کانسٹیبل تھے اور ایک سب انسپیکٹر۔ یہ ڈرامہ احتیاط کے لیے رچایا گیا تھا، اس طرح کسی دشمن کی طرف نظر نہ جاتی، یعنی میری نظر۔ میں نے دانت کچکچائے۔ وہ ایک جھرجھری لے کر رہ گیا، اس کی دہشت مصنوعی نہیں تھی۔ میں نے کہا، کیا شکیب نے روانہ ہوتے وقت تمہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے؟ اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ نہیں، اس سلسلے میں ہماری کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو پھر تم کس بنا پہ کہہ رہے ہو کہ وہ یہاں سے ایسٹ گئے ہیں؟ میں نے جن 3 نکلی پولیس والوں کا ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک کو میں جانتا ہوں، جنید نے بتایا۔ وہ سب انسپیکٹر کی وردی والا، وہ شخص ایسٹ کے سٹاف میں شامل ہے۔ اس بنا پر میں کہہ رہا ہوں، ساحل کو اس بنگلے سے ایسٹ میں منتقل کیا گیا ہے۔ گویا یہ تمہارا اندازہ ہے۔ میں نے سوچ کر کہا، مجھے تو پورا یقین ہے، تم جو دل چاہے سمجھو۔ جنید نامی اس بندے سے مزید کوئی مفید بات معلوم نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے نگاہوں میں صدف سے تبادلہ کیا، پھر دوبارہ جنید کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تم یہ مت سمجھنا،
میں آنکھیں بند کر کے تمہاری بات کا اعتبار کر لوں گا، ساحل کی تلاش میں اس بنگلے کا ایک ایک کونا جھانکوں گا۔ پھر میں نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، اور تم اس سلسلے میں میری مدد کرو گے۔ جنید اس وقت عجیب کیفیت میں تھا، اس کے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ اصولی طور پر اسے فوری طبی امداد کی ضرورت تھی۔ میں نے ہاتھ پاؤں کی ٹھوکروں سے اسے بری طرح سے مارا تھا، جس کی وجہ سے اس کے حلیے کا ستیاناش ہو چکا تھا۔ وہ اس تکلیف کے اظہار کے طور پر تھوڑے تھوڑے وقفے سے کراہنے بھی لگتا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ اس وقت مجھ سے یہ فرمائش نہیں کر سکتا تھا کہ میں کسی ڈاکٹر کے پاس مرہم پٹی کروانے لے چلوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے میرے حکم کی تعمیل کرنا پڑی۔ آئندہ 10 منٹ کے اندر میں نے بنگلے کے ہر کمرے کو تسلی بخش انداز میں چیک کر لیا۔ وہ بنگلہ ساحل کے وجود سے خالی تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا سسٹم کا ہر پرزہ میری نقل کرنے اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ تو کوئی بات نہ ہوئی، ساحل اگر میرے پاس نہیں ٹھہری تو کہیں بھی نہیں ٹھہری۔ جنید جب خالی کارتوس سے زیادہ اہمیت کا حامل نہ رہا تو میں نے اسے بھی اس بنگلے کے ایک کمرے میں دھکیل دیا۔ جو لوگ کسی کام نہ آ سکے ان کا جاگنا بھی کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اب اس منحوس بنگلے میں رکنا بیکار تھا۔ ہم جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہاں پہنچے تھے وہ مقصد ہی فوت ہو گیا تھا۔ صدف نے گہری سنجیدگی سے کہا، وجدان، تم نے بتایا تھا ایسٹ کے بغل میں ایک پارک بھی ہے، نزدیک ہی ہوگی نا، کیوں نہ اسے بھی دیکھ لیں۔ اس نے دیکھ لیں کہ الفاظ اس طرح ادا کیے جیسے کسی تصویری نمائش کو دیکھنے کا ذکر کر رہی ہو۔ میں جانتا تھا شعیب گوری کے ٹھکانوں میں ایسٹ کی بڑی اہمیت تھی۔ وہ مضبوط قلعے سے کم نہ تھا۔ وہاں گھسنا اور وہ بھی سوچے سمجھے بغیر موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ ان لمحات میں جس ذہنی اذیت سے گزر رہا تھا اس کے زیر اثر میں کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے سے گریز نہ کرتا۔ ساحل کو یہاں سے روانہ ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی۔ اس وقت رات کے 11:15 بج چکے تھے اور 9 بجے اس کی طرف روانہ ہوئی تھی۔ میں نے صدف کی بات کے جواب میں کہا، تم نے شاید اس نقطے پر غور نہیں کیا کہ یہ محض جنید کا اندازہ ہے۔ ساحل کو ایسٹ لے جایا گیا ہوگا، تاہم میں جملہ نامکمل چھوڑ کر ذرا رکا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میں جنید کے اندازے کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ساحل کے حصول کے لیے تاریخ گاروں میں بھی جانا پڑا تو میں جاؤں گا۔ وہ میرے چہرے کے تاثرات کا باغور جائزہ لیتے ہوئے بولی، ہمیں پہلی فرصت میں اس بنگلے کو خیر بات کہہ دینا چاہیے، باقی باتیں گاڑی میں بیٹھ کر بھی ہو سکتی ہیں۔ میں نے اس کے خیال کی تائید کی۔ واپسی کے لیے ہم نے آمد والے پیچیدہ طریقے کو نہیں اپنایا۔ اس کٹھنائی میں پڑنے کی ضرورت نہیں تھی، ہم بڑے آرام سے وہاں سے روانہ ہو سکتے تھے۔ ہم آگے پیچھے چلتے ہوئے اس بنگلے سے باہر آئے۔ میری گاڑی اسکول کے ڈرائیور وے پر تیار کھڑی تھی۔ گیٹ کو ہم نے بند کر دیا تھا تاکہ بروقت واپسی کی راہ میں کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں اسکول کا گیٹ کھول کر اندر داخل ہوا۔ صدف میرے ساتھ تھی۔ میں نے اسکول کو خیر بات کہنے سے پہلے بوڑھے چوکیدار کو ایک نظر دیکھنا ضروری سمجھا۔ وہ میرے دستے کرم کا فیض یافتہ تھا۔ بعض اوقات اپنے مقصد کی خاطر دوسروں کو تھوڑی بہت تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ انسان بڑا خود غرض ہوتا ہے، یہ اپنی غرض کی وضاحت کے لیے مضبوط جواز بھی تلاش کر لیتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، ہم تسلیم کریں یا نہ کریں۔ بوڑھا چوکیدار بڑی سکون کی نیند سو رہا تھا۔ میں نے ٹٹول کر اندازہ لگا لیا، اسے کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا۔ 1.5 گھنٹے کے بعد اس کی آنکھ کھل جاتی۔ میں نے گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور اسکول کی عمارت سے باہر نکالا۔ اسی وقت مجھے چونک جانا پڑا۔ ہل پارک والی سمت سے ایک پولیس موبائل گلی میں داخل ہوئی اور ظاہر ہے اس کا رخ ہماری جانب تھا۔ صدف نے بھی اس موبائل کو دیکھ لیا۔ الجھن زدہ لہجے میں بولی، کہیں یہ مصیبت وہی موبائل تو نہیں؟ اس کا اشارہ ساحل کو لے جانے والی موبائل کے طرف تھا۔ میں نے کہا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میرا یہ مختصر سا جملہ پتہ نہیں کیا معنی رکھتا تھا، مجھے خود پتہ نہیں تھا۔ میں نے وہ جملہ کس تناظر میں بولا تھا۔ میں ہر شے کو فراموش کر کے گاڑی آگے بڑھاتا ہوا چلا گیا۔ واپسی کا ہر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ جب دونوں گاڑیوں کا کراس ہوا تو میں نے موبائل کی پیسنجر سیٹ پر ایک گہرے سانولے اور موٹے تازے شخص کو بیٹھے دیکھا۔ وہ عمدہ قسم کے سوٹ میں ملبوس تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی پولیس والا تھا، خدا معلوم اصلی یا نقلی۔ سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ جب موٹے کو مجھ پر نظر پڑی
तो वो चौंक उठा। इसके चेहरे से जैसे मुझे देखते ही पहचान गया हो। पुलिस मोबाइल और मोटे के रद्द अमल ने एक लम्हे में मेरे ख्याल को शुकीब उस्मानी तक पहुंचा दिया। इसके साथ ही मेरे तन बदन में चिंगारियां सी भर गईं। क्या ये वो शख्स था जो मेरी साहिल को अपने साथ ईस्ट ले गया था? ये नहायत ही मोहलक सवाल था जिसने मेरे चेहरे के तासरात को बिगाड़ दिया। सदफ मेरी कैफियत से बखूबी आगाह थी। वो भी इसी नतीजे पर पहुंची थी जहां के मैं। इसने तशवीश भरे लहजे में कहा, वजदान, गाड़ी की रफ्तार बढ़ाओ, लगता है शकीब वापस आ गया। गोया तुम मुझे पुश्त दिखाकर फरार होने का मशवरा दे रही हो। खुद मुझे अपनी आवाज़ बदली हुई महसूस हुई। वो जल्दी से बोली, ये बात नहीं वजदान, तुम समझने की कोशिश करो। समझने और सोचने का वक्त बहुत पीछे रह गया, मैंने सफाकी से कहा और गाड़ी का ब्रेक लगा दिया। फिजा टायरों की मखसूस चिड़चिड़ाहट से गूंज उठी। इसी लम्हे हमारे अकब में पुलिस मोबाइल ने भी बड़ी ज़ोर से ब्रेक लगा दिया। मुझे 101% यकीन था कि मोबाइल के ड्राइवर ने इस मोटे के हुक्म पर गाड़ी रोकी होगी। फिर इससे कबल के मैं गाड़ी से निकलकर शुकीब उस्मानी की तरफ बढ़ता मोबाइल वापसी के लिए मुड़ने लगी। सदफ ने मेरे कान में सरगोशी की, वो हमारे ताक़ब में आ रहे हैं, तुम गाड़ी को आगे बढ़ा दो, फिर इन्हें किसी मुनासिब जगह जाकर घेर लेते हैं, वो तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। सदफ ने एक कीमती मशवरा दिया था। इसकी बात मेरी समझ में आ गई। बंगले की इस हदूद से कहीं दूर जाकर घेरना ज़्यादा मुनासिब था। पुलिस मोबाइल ने घूमकर हमारी जानिब रुख किया ही था कि मैंने गाड़ी को एक झटके से आगे बढ़ा दिया। हमारे दरमियान बमुश्किल 200 गज़ का फासला रहा होगा। इस गली का इख्तिताम करीब आया तो सदफ ने कहा, वजदान, गाड़ी को बाईं जानिब मोड़ लो, इस तरह हम सीधे शारा फैसल पर पहुंच जाएंगे। फिर तुम मेरे साथ घर चलो, मैं देखती हूँ तुम्हारे दुश्मन कितने पानी में हैं। मेरे पापा नहीं। मैंने इसकी बात पूरी होने से पहले ही कता कर दी और गाड़ी को राइट टर्न दे दिया। तुम क्या चाहती हो, संगीन और सफाक मौत तुम्हारे घर का रास्ता भी देख ले? वो इसके बाद खामोश हो गई। मेरी त्यूरी ने उसके लबों पर कफल डाल दिया था। मैंने गाड़ी को हिल पार्क को बाईं जानिब मोड़ दिया और तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। मैं मुसलसल अकबनुमा आईने में झांक रहा था। फिर मुझे पुलिस मोबाइल की झलक दिखाई दी। हमारे दरमियानी फासला अब 300 गज़ का था। मैंने ड्राइविंग पर तवज्जो मरकूज़ रखते हुए सदफ से कहा, अगर हम हिल पार्क से सीधा शारा फैसल को पकड़ने निकलें तो फ़ौरन दूसरों की नज़र में आ जाते और फिर शारा फैसल एक मसरूफ़ गहमा गहमी वाली सड़क थी। पुलिस मोबाइल को वहाँ घेरने की कोशिश करना संगीन गलती होती। जबकि मैंने जुमला नामुकम्मल छोड़ा, गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और जब इसकी तरफ सोसाइटी का रहायशी इलाका हमें अपने काम के लिए कोई मौजू मुकाम मैसर आ सकता था, अचानक मुझे महसूस हुआ पुलिस मोबाइल की रफ्तार में इजाफा हो गया था। वो हमारे करीब आ रही थी। इसका मतलब था शुकीब उस्मानी बड़ी शिद्दत से हमारा ताक़ब कर रहा था। मैंने गाड़ी की रफ्तार कम की और इसे बाईं तरफ मोड़ लिया। ये सारा इलाका मेरा देखा भाला था, लिहाजा ड्राइविंग में किसी दिक्कत का सामना नहीं हो रहा था। वैसे एक बात मानना पड़ेगी, मेरी बनिस्बत इस इलाके के बारे में शुकीब उस्मानी की जानकारी ज़्यादा होगी। वो यहाँ का मुकामी बशिंदा था। 3-4 छोटी बड़ी गलियों में घूमने के बाद मैंने गाड़ी को बाईं सिमत मोड़कर एक कदरे कुशादा सड़क पर डाल दिया। ये सड़क अपने इख्तिताम पर शारा फैसल से जा मिलती थी। सदफ ने चौंक कर मुझे देखा और बोली, तुम तो इसी तरफ जा रहे हो जिधर के लिए इनकार कर चुके हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इसका मतलब है तुम्हारे जहन में रास्ता बदलने का ख्याल है। तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है, मैंने कहा। वो एक मरतबा फिर खामोश हो गई। एक फौरी ख्याल के तहत मुझे अपने जहन में कुछ अजीब सी कशिश होती महसूस हुई। अफरा तफरी के आलम में मेरे ध्यान में नहीं रहा। हमारे रास्ते में चंद गज़ आगे थाना पड़ने वाला था। अब सोचने और इरादा बदलने का वक़्त नहीं था, क्योंकि हम इस थाने के नज़दीक पहुंच गए थे। मैंने नहायत इत्माद के साथ गाड़ी की रफ्तार में इजाफा करते हुए कुन अखियों से बाईं सिमत देखा। थाने की चौखट के साथ सड़क के किनारे एक तैयार मोबाइल खड़ी थी। इस थाने के पहलू में उस्ताद खूबसूरत होटल को अपने पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ गया। सिटी स्कूल के पास
ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए गाड़ी को राइट टर्न दिया और हवा से बातें करने लगा। इस डहलवानी सड़क का इख्तिताम झील पार्क पर होता है। झील पार्क के गिरदोपेश का इलाका कदरे सुनसान और तारीक था। नकली पुलिस मोबाइल में सवार शुकेब उस्मानी से यहाँ दो हाथ हो सकते थे। मैं इन्हीं ख्यालों से उलझा हुआ था कि फ़ज़ा सायरन की आवाज़ से गूंज उठी। ये पुलिस की मखसूस सायरन की आवाज़ थी। ये एक नई बात थी। शुकेब उस्मानी वाली मोबाइल ने अभी तक सायरन ऑन नहीं किया था। इसका मतलब था कोई गड़बड़ हो चुकी थी। हम दोनों ने एक वक्त में एक दूसरे की तरफ देखा और सवाल भरी नज़रों से मेरी निगाह अकबी मंज़र दिखाने वाले आईने तक जा पहुंची। वहां उभरने वाला मंज़र बड़ा ही तशवीशनाक और फ़िक्र अंगेज़ था। मैंने अपने अकब में 350 गज़ फासले पर 2 पुलिस मोबाइल्स को देखा। इन दोनों के दरमियान 200 गज़ से ज़्यादा फासला रहा होगा। आगे वाली मोबाइल तो वही थी जिसमें शुकेब सवार था, जबकि इसके ताक़ब में आने वाली मोबाइल की पेशानी पर मखसूस लाइट घूमती नज़र आ रही थी। खौफनाक सायरन की आवाज़ अभी इसी मोबाइल से खारिज हो रही थी। इसका यही मतलब था। थाने के सामने खड़ी मोबाइल भी हमारे ताक़ब में लग गई थी। वो अपने भाई बंदों की मदद से हमारी सरकूबी के लिए हवा के घोड़ों पर सवार आगे बढ़ते चले आ रहा था। वो खुलम खुला कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता था। मैंने शुकेब उस्मानी को घेरने का ख्याल दिल से निकाल दिया और गाड़ी की रफ्तार मुमकिना हद तक बढ़ा दी। शुकेब उस्मानी असली पुलिस वालों से कैसे निपटता, ये देखने का मौका था, ना ही वक़्त। मैंने झील पार्क के किनारे से मुड़ने के बाद अपनी गाड़ी को इलामाबाद रोड पर डाल दिया। क्या फ्लैट पर जाने का इरादा है? सदफ ने सरसराती हुई आवाज़ में इस्तफसार किया। मैंने एक जवाब दिया, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं इन दिनों जिस फ्लैट में मुकीम था वो यहाँ से चंद गज़ की दूरी पर था। सदफ ने कहा, मैं यही समझी थी, मैं ऐसी ख़तरनाक हमाकत के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैंने अटल अंदाज में कहा, हमारे ताक़ब में एक और एक 11 मुसीबतें चली आ रही हैं। इनमें से किसी को ये मालूम नहीं होना चाहिए कि मैं तारीक रोड पर रहता हूँ। और दूसरी सूरत हाल ये है। वो संजीदगी से बोला। मैंने कहा, तुम इसे ख़त्मशुद समझो। मैंने लिबर्टी चौक के सिग्नल को क्रॉस किया और खालिद बिन वलीद रोड की तरफ बढ़ गया। ये एक इत्तेफाक था कि सिग्नल क्रॉस करते ही तारिक रोड वाला सिग्नल खुल गया, यानी हमारे पीछे इलामाबाद रोड वाला सिग्नल बंद हो गया। ये बड़ा हसीन इत्तेफाक था। मेरे जिस्म जान में एक इत्मीनान सा उतरा। लिबर्टी वाला सिग्नल राह में संगीन रुकावट साबित होने वाला था। असूली तौर पर हमारे ताक़ब के काबिल नहीं रहा था। मैंने खालिद बिन वलीद रोड को क्रॉस करने के बाद अकबनुमा आईने में झांका। हमारे पीछे काफ़ी फासले तक इलामाबाद रोड खाली नज़र आया। इसका वाज़िया मतलब यही था कि हमारा ताक़ब करने वाले किसी मजदूरी का शिकार हो गए थे। थोड़ा आगे आने के बाद मैंने गाड़ी को कश्मीर रोड पर डाल दिया। मेरा इरादा था कि इस तरफ सोसाइटी ऑफिस से गुजरकर शारा कायदीन को ज्वाइन करूंगा, फिर शारा फैसल पर निकल जाऊंगा। आगे जाकर सोचते, मगर मुझे फौरी तौर पर अपना इरादा बदलना पड़ा। अचानक ही हमारी अकब में सायरन बजाती, लाइट घुमाती पुलिस मोबाइल नमूदार हुई। वो अकेली थी। इसके 2 ही मुतालिब थे। नंबर 1, शुकीब उस्मानी वाली मोबाइल इन्हें जल देकर बच निकलने में कामयाब हो गई थी। नंबर 2, नकली और असली पुलिस मोबाइल के दरमियान कोई पुरस्रार किस्म का फौरी और हंगामी कंप्रोमाइज़ हो गया था। सूरत कोई भी रही हो, हमारे लिए संगीनी बढ़ गई थी। अब शारा फैसल का रुख करना मुसीबत को दावत देने के मुतरादिफ था। लिहाजा मैंने अगली चौरंगी पर निसफ दायरे में घूमते हुए गाड़ी को दाईं जानिब मोड़ लिया। ये इलाका कदरे कम रौनक वाला था। एक टूटी फूटी सड़क से गुजरने के बाद मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। हमारे अकब में पुलिस के मखसूस सायरन की सदा तो उभर रही थी, ताहम इस मोबाइल की सूरत में कहीं नज़र नहीं आ रही थी। इसका मतलब था कि मैं पुलिस वालों की जुज़वी तौर पर जल देने में कामयाब हो गया। कॉस्मोपोलिटन सोसाइटी की तरफ बढ़ते हुए हमें एक हादसे से दो चार होना पड़ा। एक चौरंगी पर सड़क के वस्त में बड़े बेहुदा किस्म का घड़ा था। मैं तेज़ रफ्तारी के चक्कर में इस जालिम घड़े को बरवक्त देख ना सका। इस किस्म के घड़े में टायर पड़ जाना कोई ख़ास बात नहीं होती,
تاہم ان نازک لمحات میں عام بات بھی خاص ہوتی جا رہی تھی۔ گاڑی کا ٹائر ایک فلک شگاف دھماکہ ہوا۔ یہ ٹائر برسٹ ہونے کی مخصوص آواز تھی۔ گاڑی بری طرح سے ڈگمگائی۔ اس کی اسٹیئرنگ پر گرفت قائم رکھ کر سنبھالنا خاصا مشکل ثابت ہوا۔ میں نے تھوڑے فاصلے پر سڑک کے کنارے گاڑی روک دی۔ وہ تو غنیمت تھا اس وقت سڑک پر ٹریفک کا اتنا ہجوم نہیں تھا، ورنہ مزار قائد کی جانب سے آنے والا گاڑیوں کا ریلا ہمیں اپنے ساتھ بہا لے جاتا۔ گاڑی ہمارے لیے بیکار ہو گئی تھی۔ میں نے ڈرائیونگ سائیڈ کا دروازہ کھولتے ہوئے اضطراری لہجے میں صدف سے کہا، فوراً گاڑی سے باہر آ جاؤ، یہاں ایک لمحے کو رکنا خطرناک ہوگا۔ صدف نے پیسنجر سائیڈ کا دروازہ کھولا اور جلدی سے باہر آ گئی۔ پھر ہم نے ایک جانب نیم طریقے میں دوڑ لگا دی۔ وہ رہائشی علاقہ تھا۔ سڑک کے کناروں پر درختوں کی بہتات تھی۔ اسٹریٹ لائٹس کی کمی نے نیم طریقے کا ماحول تخلیق کر دیا تھا۔ سرسیز اٹے ہوئے اس علاقے کو ہم دوڑ کر عبور کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس منحوس سائرن نے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ موبائل ہماری گاڑی کے قریب رکی تو سائرن کی آواز بھی ٹھہراؤ میں آ گئی، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ قاتل آواز ہمارے تعاقب میں لگ گئی۔ اس کا واضح مطلب تھا پولیس موبائل ہمارے پیچھے آ رہی تھی۔ شاید پولیس والوں نے ہمیں نیم طریقے میں بھاگتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ فاسٹ، مور فاسٹ، میں نے صدف سے کہا اور بائیں جانب مڑ گیا۔ اس غیر مصروف سڑک پر اچھی خاصی تاریکی تھی جو ہمارے لیے محفوظ آڑ کا کام کر رہی تھی۔ ابھی تک پولیس موبائل مذکورہ سڑک پر نہیں مڑی تھی۔ میں نے سڑک عبور کر کے رائٹ ہینڈ لے لیا تاکہ فوری طور پر پولیس والوں کی نگاہوں میں نہ آ سکیں۔ اس طریق فٹ پاتھ پر دوڑتے ہوئے ہم نے ڈینٹنگ پینٹنگ کے گیراج کو پیچھے چھوڑ دیا، پھر ایک مزدور ہوٹل کے نزدیک سے گزرتے ہوئے ہاسا سنگھ پارک پہنچ گئے۔ چھپنے کے لیے یہ پارک خاصا مناسب رہے گا، میں نے صدف سے کہا۔ صدف نے تائیدی انداز میں گردن ہلا دی۔ ہاسا سنگھ نامی اس پارک کے گیٹ مندر کی طرح تھا۔ باقاعدہ گیٹ سے داخل ہونے کا وہ موقع نہیں تھا، پھر بھی یہ ضروری نہیں تھا اس وقت گیٹ کھلا بھی ہو۔ پارک کے ارد گرد تھوڑی تھوڑی اونچائی والی چٹانیں تھیں جو کہ تقریباً 3 فٹ بلند تھیں۔ ان کا جنگلہ 3 فٹ نیچے کی طرف پختہ بن کر جڑا ہوا تھا۔ اس کی کل لمبائی 6 فٹ تھی۔ پھلانگنا ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اس لمحے پولیس موبائل اس طریق سڑک پر نمودار ہوئی۔ ہمارے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ ان لوگوں کی ہم پر نظر نہیں پڑی ہوگی۔ ہم نے ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا اور دوسرے ہی لمحے آواز پیدا کیے بغیر اس جنگلے کو عبور کیا اور ہاسا سنگھ پارک کے اندر پہنچ گئے۔ وہ پارک کا ایک کارنر تھا، اس وقت مکمل طریقے میں ڈوبا ہوا تھا۔ پارک کے دیگر حصوں میں بھی کسی قسم کی ہلچل نظر نہ آئی۔ پہلی نظر میں یہی محسوس ہوا کہ پارک میں آمد شدہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ یہ ہمارے لیے خوشی کی بات تھی۔ میں نے اپنے قریب نگاہ دوڑائی تو ایک عمدہ قسم کی جائے پناہ دکھائی دی۔ چند فٹ کے فاصلوں پر بچوں کی تفریح اور کھیل کود کے لیے مختلف نوعیت کے جھولے لگے ہوئے تھے۔ انہی میں ایک پائپ گیم بھی تھا، لگ بھگ 2 فٹ کا ہوگا۔ ایک پائپ ایل شیپ میں اور دوسرا اینگل آئرن کی فریم میں جکڑا ہوا تھا۔ مذکورہ پائپ زمین سے کم و بیش 3 فٹ کی بلندی پر نصب تھا۔ پائپ کے ایک سرے پر 3-4 اسٹیپ تھے جہاں سے بچے اوپر چڑھ کر پائپ کے منہ تک پہنچ جاتے تھے اور پائپ میں داخل ہو کر پائپ کے اندر ہی اندر سفر کرتے تھے اور دوسرے سرے سے باہر آتے تھے۔ کبھی اس سرے پر کوئی پھسل پٹی اور کبھی اس سرے پر کوئی پھسل پٹی موجود ہوتی تھی، بچے اس پر سلائیڈنگ کر سکیں۔ اب وہ سلائیڈنگ بورڈ موجود تو نہیں تھا، البتہ اسے سہارا دینے والی آہنی فریم اپنی جگہ پر استاد تھی۔ پولیس والوں کی نگاہ سے خود کو بچانے کے لیے اس پائپ سے زیادہ موزوں اور کوئی مقام نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے ایک لمحے میں فیصلہ کیا اور پھر صدف کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ آئندہ 15 سیکنڈ کے اندر ہم اس پائپ میں عارضی سکون اختیار کریں گے۔ پولیس کی مخصوص سائرن کی صدا ہماری سماعتوں سے ٹکرائی اور موبائل پارک کے پہلو سے گزرتے ہوئے مندر کی جانب بڑھ گئی۔ میں نے ایک اطمینان بخش سانس لی۔ انہوں نے ہمیں نظر انداز کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس موبائل کی خبیث سائرن کی آواز معدوم ہو گئی۔ لگتا ہے وہ چلے گئے۔ صدف نے میرے کان میں سرگوشی کی۔
میں نے بھی سرگوشیانہ انداز میں کہا، یہ تو ظاہر تھا، یہی نظر آ رہا ہے۔ ہم باہر نکلے۔ اس کے لہجے میں سکون تھا۔ میں اس کی مشکل سمجھ رہا تھا، تاہم اختیار کے پیش نظر ابھی نہیں 5 منٹ بعد وہ خاموش ہو گئی۔ اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ہم اس پائپ کے باہر بری طرح سے اٹکے ہوئے تھے۔ پائپ کا سلائڈنگ والا حصہ ٹوٹ جانے کے سبب لمبائی اتنی نہیں بچی تھی کہ ہم ایک سیدھ میں لیٹ سکیں۔ اس وقت ہم ایک دوسرے سے جڑ لیتے، ہمارا بدن ایک دوسرے میں پیوست تھا۔ سانسوں کی تپش ہمیں اپنے چہروں پر محسوس ہو رہی تھی۔ ایک دوسرے کی سانسوں کی حالت سمت ظریفی نے خلاف توقع ہمیں بے حد قریب کر دیا تھا۔ اس پائپ میں ٹھنسنے کا عمل اس قدر پیچیدہ تھا کہ اس عمل سے گزرنے کے بعد اس کیفیت کو محسوس نہیں کیا جا سکتا تھا۔ صدف نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے وجود کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ یوں لگتا تھا میں نے کسی بڑے عمر کے بچے کو گود لے لیا ہو۔ گود کے تصور سے میرا خیال اپنے ماضی کی طرف گیا۔ اپنی ماں کے آغوش کی نرمی اور گرمی یادداشت میں محفوظ تھی۔ میں چند لمحات کے لیے اپنی ماں کے منور چہرے کو یاد کرتے ہوئے آنکھوں سے دیکھ لیتا اور پھر سوچتا، اس جواں سال اور چینی کی مورت نے میری ماں کی خاطر بڑی قربانیاں دی تھیں۔ ابتدائی دنوں میں نے اس کے آغوش میں کتنا وقت گزارا تھا۔ تھائی ونگ بڑی عجیب و غریب عورت تھی۔ وہ سنگاپور میں ایک مساج پارلر چلاتی تھی اور خاصی رحم دل بھی تھی۔ ہماری ملاقات ایک اتفاق کے تحت ہوئی۔ میں اپنے جہنم مکانی دشمن سے جان بچا کر چھپتا پھر رہا تھا کہ تھائی ونگ کی ہمراہی مجھے ملی۔ وہ مجھ سے عمر میں خاصی بڑی تھی۔ میں اس وقت 12-13 سال کا تھا۔ یہ عمر تو نہ سمجھی اور نہ دانی کی عمر ہوتی ہے، مگر تھائی ونگ کو ہر شے سمجھ آتی تھی۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا تو اس کی حیرت انگیز عادت میرے علم میں آ گئی۔ وہ خود سوزی کی عادی تھی، ایک اذیت پسند عورت تھی۔ اس کے اس فعل کے پیچھے کیا نفسیاتی عوض تھا، اس سے قطع نظر مجھے علم نہ تھا۔ تھائی ونگ کی حالت پر بہت افسوس ہوتا تھا۔ میں کم عمری میں بھی کڑگل جوان نظر آتا تھا۔ میری صحت اول دن سے ہی قابل رشک رہی تھی۔ تھائی ونگ مجھ سے بری طرح پٹتی تھی۔ میں اس کی پشت پر چڑھ کر ہنٹر سے اسے ادھیڑ کے رکھ دیتا تھا اور اس دوران وہ مسلسل سسکتی رہتی تھی۔ یہ اس کے انجوائے کرنے کا انداز تھا۔ بعد میں اپنے گھائل بدن پر مجھے سے مرہم بھی لگواتی تھی، گویا میں اس کا قاتل بھی تھا اور مسیحا بھی، اور وہ یہ عجیب سی کیفیت تھی۔